مرید سے اختلاف کیا. مسائل آقائے مارہرہ کی عظمتوں کو کون نہیں جانتا، مگر مزامیر پر احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اختلاف کیا. یہ نہیں دیکھا کہ میں مرید ہوں. مسئلہ ہے، فقہ ہے، میری تحقیق ہے. معاملہ لانے یزید کا آیا، میرے رضا نے وہاں بھی قلم اختلاف چلایا. معاملہ ایمان ابو طالب کا آیا، امام احمد رضا نے وہاں بھی قلم تحقیق چلایا. وہ ایک محقق کی تحقیق، ایک مجدد کی تجدید اور ایک محدث کا بیان تھا، جسے نو کے قلم سے جب لوگوں نے دیکھا تو برجستہ امام احمد رضا کے چلتے قلم کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیوں رضا آج کل ہی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے. تعلقات تب بھی خراب نہیں، تکبیر، ٹائم بالکل نہیں. تعلقات تب بھی خراب نہیں ہوئے، اب کیوں خراب ہو جاتے ہیں؟ حضور مفتی اعظم ہند حکم دی، فتویٰ دیا کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز. جو لوگ حضور مفتی اعظم ہند کی اس فتوے کی تائید کرتے ہیں وہ آج تک اس پہ عمل کرتے ہیں. انہیں عمل کرنے تو ٹوکو مت. تمہیں اگر مائک چلانا ہے تو جہاں مائک سے ہوتی وہاں جاؤ. انہی کے شاگرد، مفتی اعظم ہی کے شاگرد مفتی سید افضل حسین صاحب نے اپنے پیر مفتی اعظم کے اس فتوے کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ نہیں، لاؤڈ اسپیکر پہ نماز ہو سکتی ہے. کیا پیر مرید میں تعلقات خراب ہوئے؟ بیعت ٹوٹی. آج کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ آج کیوں لڑاتے ہو؟ یاد رکھنا، تاج الشریعہ کسی کے لڑانے کی مشین نہیں. ارے وہ احمد رضا کے مسلک کی پہچان ہے، سنیوں کی جان ہے. تم سر پٹک پٹک کے مر جاؤ گے. ان دونوں اختروں کو نہ کل الگ کیا نہ آج الگ کر سکتے. بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج علم کا ساگر، علم کا دریا. تاج الشریعہ، تاج واہ واہ، بہت بہت. میں اپنا مشاہدہ بتاؤں، شریعہ تاج توجہ چاہوں گا. ہمیں یار کبھی سنا ہے لیلا کی مجنوں سے پنگا ہو گیا؟ ہیر فرہاد میں بول چال نہیں ہے، سنا ہے کبھی؟ شیری فرہاد میں بریک اپ ہو گیا، سنا ہے؟ یا ہیر رانجھا میں جھگڑا ہو گیا، سنا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک لور ہے، ایک بی لوڈ ہے. ایک عاشق ہے، دوسرا معشوق ہے. ایک محب ہے، دوسرا محبوب ہے. کیا سید اتنے بے وقوف ہو گئے کہ ان کو برا کہیں گے جو کہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، جو کہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، جن کا بھائی کہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا، اور جن کا پوتا حجت الاسلام کا بیٹا مفسر اعظم کہہ دے کہ میری ایک ہاتھ اگر ماں رہ رہا ہے تو دوسری کی چوچا ہے. ہمیں پاگل کتے نے کاٹا ہے جو ہم اپنے چاہنے والے کو کہیں گے. بہت لڑ چکے. یاد رکھنا، زمانہ سر پٹک پٹک کے مر گیا. لیلا کو مجنوں سے الگ نہ کر سکا، شیرین کو فرہاد سے الگ نہ کر سکا، ہیر کو رانجھا سے الگ نہ کر سکا. تم بھی سر پٹک پٹک کے دم توڑ دو گے. رضا کو سیدوں سے الگ نہیں کر سکتے، سیدوں کو رضا سے. واہ واہ واہ. رضا اگر کسی درخت کا نام ہے تو اسی کے پھول کا نام تاج الشریعہ ہے. اگر وہ گلشن ہے تو اس کے گلاب کا نام تاج الشریعہ ہے. اگر وہ علم کا سمندر ہے تو اس کے وارث کا نام تاج الشریعہ ہے. ارے اگر وہ سنیت کی جان ہے تو رضا کی پہچان کا نام تاج الشریعہ. واہ واہ، حق ہے، حق ہے، حق ہے. سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اس لیے اللہ. بھائی آخری جملہ بریانی کے لیے لڑ چکے، اب غوث جیلانی کے لیے ایک ہو جاؤ. مسائل کو اپنی جگہ رکھو. اگر معاملہ کفر کا ہے، یا میں تو کہتا ہوں کفر تو چھوڑو، اگر مکروہ تحریمی کا بھی کہیں معاملہ ہے نصوص قطعیہ کی روشنی میں، بلکہ اگر سنت و بدعت تک کا بھی معاملہ ہے تو اس پہ ٹیبل ٹاک ہو جائے گی. لیکن جہاں صرف تحقیق ہے وہاں کسی کو نہ ہمیں برا کہنے کا حق ہے نہ تمہیں برا کہنے کا حق ہے. یاد رکھنا،
خمیر میں وہی ہوتا ہے، پیدا وہی ہوتا ہے گھر میں جیسا خمیر ہوتا ہے۔ تاج الشریعہ کا خمیر کسی مارکیٹ کا تیار کیا ہوا نہیں ہے، امام احمد رضا کے گلشن کا تیار کیا ہوا ہے۔ واہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور ان کے فرمودات سے ہم سب کو مالا مال رکھے، اور جس مشن کو وہ چھوڑ کے گئے ہیں، یہ علماء اہل سنت جو جلوہ افروز ہیں، اور بالخصوص جو حضرت کے خلفاء ہیں، اور خاص کر حضرت صاحب قبلہ خلیفہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو متحمل بنائے کہ حضرت کے اس مشن کو لے کے آگے بڑھے، اور یہ بتاتے چلیں کہ ہم نبی کے در والے بھی ہیں، نبی کے گھر والے بھی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے بچوں سے محبت کرنا عین ایمان ہے، اس ایمان کو چھوڑنا ہی بے ایمانی ہے میرے دوستو۔ مولا کریم ہمیں جب دادا کے سامنے پوتے کو مارو تو دادا دعا نہیں دیتا، گالی دیتا ہے۔ نانا کے سامنے نواسے کو مارو تو وہ کو سوچے گا کاش بندوق ملے مار دوں۔ ایسے ہی اگر مصطفیٰ کے سامنے جو حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، اگر ان کے گھر کے کسی بھی بچے کو چاہے وہ لائق ہو یا نالائق کچھ کہو گے تو انہیں برا لگے گا۔ ایسے ہی اگر اعلی حضرت کے گلشن کے کسی چراغ کو تم نے کچھ کہا تو امام احمد رضا کو برا لگے گا۔ ایسا نہ کرو کہ تمہارا ذاتی اناد تمہارے ایمان کا وبال بن جائے اور تمہیں وہاں تک لے کے چلا جائے جہاں تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور ایسا تھام لو کہ جس کام کے لیے پچھلے 15-20 سال میں ناگپور بہت بدنام ہو چکا ہے، آج اس جلسے کے بعد ناگپور اتنا خوش نام ہو جائے، اتنا خوش نام ہو جائے کہ لوگ یہ کہنے لگے کہ اے تاج الشریعہ، آپ گھر میں تھے تو انجمن آرائی تھی، آپ برزخ میں ہیں تو چاروں طرف محبت کی شہنائی بج رہی ہے۔ واہ واہ حق ہے۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گوہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔